32 آورس آپ کے پاس، اسے کیسے بندگی میں گزاریں گے آپ؟ صحابی رسول بارگاہ رسول میں پہنچ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ عقیدے کی بات دیکھیے، ہم اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کی پسند نہیں بتا سکتے، اسے پسند کیا ہے پوچھنا پڑتا ہے۔ ابھی مجھے لندن جانا ہے، ایک صاحب جو ہے مستقل ساتھ چل رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کیا کھا رہا ہوں کیا نہیں کھا رہا ہوں، تاکہ جب میں وہاں پہنچوں تو ویسے ہی وہ انتظام کریں۔ اپنے مہمان کی ہم پسند نہیں بتا سکتے تو رحمان کی پسند کیسے بتائیں؟ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول عالم الغیب ہیں، ابھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے، اور وہاں رسول نے یہ نہیں کہا کہ ارے میں عالم الغیب ہوں کیا جو تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ رسول نے ڈانٹا نہیں، تنبیہ نہیں کی، یہ کیسا عقیدہ تم رکھ رہے ہو، کیا میں عالم الغیب ہوں؟ تو رسول کو عالم الغیب ماننا یہ صحابی کا عقیدہ ہے، وہابی کا نہ ہو تو ہمیں کیا مطلب۔ بہرحال انہوں نے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ سرکار نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ اب وہ تو صحابی تھے، نماز تو پڑھتے ہی تھے نا، اسی لیے اسٹاپ نہیں ہوئے، یہ تو میں کرے گا اس کے بعد پوچھیں نماز وقت پہ، اس کے بعد کون سا پسند؟ ثم آئی پوچھتی یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے زیادہ کون سا پسند؟ وہ بھی جانتے رسول کو ہر چیز مانتی۔ حضور نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھلائی کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ تو باقی 32 آورس میں آپ کو ماں باپ کے لیے ٹائم نکالنا ہے، ان کی خدمت کرنا، ماں باپ کے حکم پر عمل کرنا۔ 22 آورس میں کتنا؟ ایک صحابی نے یہ بھی پوچھ لیا، پہنچے یا رسول اللہ من حق الناس بحسن صحابتی، وہ یہ بتانا چاہتے کہ میرے پاس ٹائم بہت ہے، یہ بتائیے کہ کون زیادہ مستحق ہے میری صحبت کا، میں اس کے ساتھ رہوں، سب سے زیادہ حقدار کون ہے جس کے ساتھ میں رہوں؟ حضور نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ انہوں نے کہا ثم من، پھر ماں کے بعد ٹائم بچ جائے تب؟ حضور نے ثم امک، پھر تمہاری ماں، ٹائم کیا بچنا پھر ماں کے بعد؟ انہوں نے کہا ثم من، پھر کون؟ ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ یا رسول اللہ ثم من، پھر کون؟ تو سرکار نے ثم ابوک، پھر تمہارے باپ۔ اب آپ سوچئے کہ 22 آورس میں کوئی اتنا ٹائم جب اپنے ماں اور باپ کو دے دے گا تو کسی دوست کے پاس بیٹھنے کا موقع مل ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ یہ بہت بڑی دولت، خدا کے بہت بڑے کرم کا دوسرا نام ماں باپ کی موجودگی۔ ہم اور آپ میں سے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ زندہ۔ یہ جانتے ہیں ایک ماں کیا دے سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جاننا چاہیے جلیل القدر صحابی کلیم اللہ خدا سے جنہوں نے باتیں کی کہ جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا، جاننا چاہا تو انہیں جواب ملا کہ یہ قصائی، کیا بولتے ہیں بیچر، ایک قصاب۔ حیران ہو گئے کہ اس میں ایسی کون سی خوبی جو میرے ساتھ، جاننا چاہو رہتا کہاں میں جا کے دو، پتا بتایا گیا بستی میں کٹیا جھوپڑی میں رہتا تھا، وہ گئے ایک نوجوان ملا، دیکھا کہ وہ پانی میں روٹی کو بھگا رہا تھا، نرم کر رہا تھا۔ نرم کرنے کے بعد جب روٹی نرم ہو گئی تو وہ گیا ایک کھاٹ کے پاس، چارپائی بیڈ کے پاس، اور اس نے پرانا بستر تھا جس کو کتری ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، پھٹا پرانا، اس کو اس نے ہٹایا تو ایک بوڑھی عورت کا چہرہ نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اتنی ضعیف کمزور عورت جو بیٹھ نہیں سکتی۔ پھر وہ نوجوان اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں روٹی، گیلی روٹی ڈالنے لگا، اسے کھلانے کے بعد وہ نوجوان پیچھے ہٹا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس بوڑھی عورت کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر کیونکہ وہ اتنی عمر دراز، اتنی بوڑھی، اتنی کمزور تھی کہ اس کی آواز میرے کانوں میں نہیں آ رہی، وہ کچھ کہہ رہی تھی، ہونٹ ہل رہے تھے،
میں نے سوچا کہ میں کان لگا کہ سنوں یہ کہہ کیا رہے. جب کان لگایا تو آواز آ رہی تھی کہ وہ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے, اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کر دے. یہ ہے ماں کی دعا. ماں کی خدمت کرو دوستو. جب وہ عورت اپنے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کر سکتی ہے تو تمہاری ماں مصطفیٰ کا ساتھ ان کی خدمت, یہ ماں باپ کی خدمت آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے کریں گے. اس لیے ماں باپ کی خدمت بھی خدا کی عبادت ہو. آگے بڑھیں. آپ کے پاس بیٹے اور بیٹیاں, رب نے بیٹا دیا بیٹی دی, اور یہ دیکھتے ہیں نا بیٹی جب پیدا ہوتی تو مایوسی, بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشی. وجہ کیا ہے؟ خود ہم نے ایسا ماحول بنا دیا. ورنہ ہمارے رسول تو وہ جنہوں نے درس دیا کہ دیکھو میرا خاندان بیٹی سے چل رہا. بیٹی سے ہم مایوس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ رب نے ہمیں بیٹی دی کیوں. حضرت عائشہ کی بارگاہ میں ایک مانگنے والی عورت آتی اپنی 2 چھوٹی بچیوں کو لے کے. حضرت عائشہ فرماتی سألت, اس نے مجھ سے سوال کیا, مانگا, کچھ کو تو دے. اس نے کیا سوچا ہوگا, یہ تو رسول کا گھر, یہاں سے تو سب کو خزانے لٹائے جاتے ہیں, آج مجھے کیا کیا مل جائے گا اس گھر میں. مانگا تو حضرت عائشہ فرماتی لم تجد عندي غیر تمرۃ واحدہ, تو اسے میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ ملا. یہ رسول کا گھر, ام المومنین حضرت عائشہ کا گھر, کہ جس گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی موجود ہے. یہ درس الگ بات ہے, بہرحال جو میں کہنا چاہتا ہوں کہتی فأعطیتها ایاہا, حضرت عائشہ نے وہ ایک کھجور اپنے لیے نہیں رکھی, کہتی میں نے اس کو دے دی. فرماتی فقسمتها بین ابنتیہا, اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, ایک اس بیٹی کو دیا ایک اس بیٹی کو. ولم تأکل منها شیئا, اور خود کچھ نہیں کھایا. حضرت عائشہ کو تعجب ہوا ہے, یہ کیسی عورت خود بھی بھوکی ہے, تھوڑا سا تو چکھ لیتی. ہم لوگوں کو حضرت عائشہ پہ تعجب ہے کہ انہوں نے کیسے دے دیا ایک ہی چیز, اور ان کو اس عورت پہ تعجب. فرماتی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے تو میں نے ماجرا بیان کیا, یہ کیسی عورت ہے کے ساتھ, میں نے اس کو کھایا دیا, اس نے بیٹیوں کو کھلایا, خود نہیں کھایا. تو حضور نے فرمایا عائشہ, اے عائشہ من ابتلی من البنات بشیء, جب اللہ تعالیٰ لڑکیوں کے ذریعے کسی کی آزمائش لیتا ہے, تو کسی کے گھر میں بچی پیدا کرتا فاحسن الیہن, تو اگر وہ مرد ان بچیوں کی اچھی تربیت کرے, کن لہ ستر من النار, تو یہی لڑکی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا سبب بن جائے. ہمیں جشن منانا چاہیے کہ خدا نے جب ہمارے گھر میں بیٹی پیدا کی تو گویا ہمیں جہنم سے بچنے کا سامان عطا کر. ہم تربیت اتنی خراب دیتے ہیں, وہ چیز جو ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئی تھی ہم نے اس کی ایسی تربیت دی کہ وہ خود بھی جہنم میں جا رہی ہے, ہمیں کیا بچائے. تو بچے اور بچیوں, لڑکا ہو یا لڑکی, اس کی اچھی تربیت یہ بھی خدا کی عبادت ہے. رب جو فرماتا ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, یہی ہے عبادت. ماں باپ کی خدمت کرو, بچوں کی اچھی تربیت کرو, کیونکہ خوف خدا سے تم یہ کر رہے ہو, خدا کے آگ سے بچنے کے لیے تم کر رہے ہو, تمہیں وہ چیز عطا کی جائے گی. تمہیں عابدین میں لکھا ہے. ہم نکلے باہر, رب نے ہمیں رشتہ دار دیے بیٹے بیٹی کے علاوہ. کبھی کبھی آپسی اختلاف رشتہ داروں میں ہوتا ہے, دینی مسئلہ ہو تو سمجھ میں آتا کہ ہاں وہاں ابو بکر کی سنت ادا کی جائے دنیاوی معاملات میں, لیکن رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے. رشتہ ہے کیا چیز, جسے رشتہ کہتے ہیں, ریلیشن شپ, یہ ہے کیا چیز. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش تقول, یہ رشتہ عرش پہ لٹکا ہوا اور کہہ رہا ہے من وصلنی وصلہ اللہ, جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا. من قطعنی قطعہ اللہ, جو مجھے کاٹے گا خدا اسے کاٹے گا. رشتہ داروں سے آپ صرف اسی لیے